رحیم نہایت قابل احترام محترم وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر صاحب، میرے ساتھی وفاقی اور صوبائی وزراء، آج ہمارے لیے یہ بڑے مسرت کا مقام ہے کہ ہم یہاں پہ فیصل آباد میں آئے ہیں اور وزیر اعظم صاحب جب بطور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے الیکشنوں سے پہلے 2018 کے فیصل آباد میں آئے تھے تو یہاں کا صنعتی اور اقتصادی نظام جو تھا وہ بالکل مختلف تھا آج سے، اور ایک تباہی نظر آتی تھی۔ صنعت کا پہیہ رک چکا تھا، 200 سے زیادہ سپننگ ملز بند ہو چکی تھیں، پاور لومز بند ہو چکی تھیں، لاکھوں بے روزگار مزدور ٹیکسٹائل کی صنعت اور دوسری صنعت سے وابستہ بے روزگار ہو چکے تھے اور سڑکوں پہ لگے پھر رہے تھے۔ آج مجھے یہ حکومت کی طرف سے بتاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ تمام ٹیکسٹائل ملز اور تقریباً تمام پاور لومز دوبارہ بحال ہو چکی ہیں اور فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں، اور یہ ٹرن اراؤنڈ اللہ کے فضل سے یہ ٹرن اراؤنڈ 2 سال سے پہلے کے عرصے میں اچیو کیا گیا اور فیصل آباد اس کی ضمانت دیتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کا 1 کروڑ نوکریاں دینے کا جو وعدہ تھا یہ اس کی تکمیل ہے جو آج ہمیں فیصل آباد میں نظر آ رہی ہے۔ اور میں نے جب یہاں فیصل آباد کا لوڈ ڈیٹا دیکھا فیسکو سے نکلوا کے تو پتہ لگا کہ 364 دن محرم کی چھٹی کے علاوہ سارے دن ٹیکسٹائل کی صنعت جو ہے وہ پچھلا سال چلی ہے۔ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری صنعت جو ہے وہ چل رہی تھی اور تقریباً فل کیپیسٹی پہ چل رہی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں تک جو سفر ہم نے طے کیا یہ آسان سفر نہیں تھا، یہ ایک مشکل سفر تھا۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی، اسد عمر صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور میں ٹی وی شوز پہ جاتا تھا، اس وقت ہم سخت فیصلے کر رہے تھے اس معیشت کو، ڈوبتی معیشت کو، دیوالیہ کے قریب معیشت کو بچانے کے لیے۔ تو اسد صاحب مجھے کہتے تھے کہ پوری بات نہیں بتانی کیونکہ مارکیٹوں میں، کرنسی مارکیٹوں میں ایک افراتفری کا عالم آ جائے گا اگر تم نے ساری بات بتا دی، لیکن آج ہم وہ بات بتا سکتے ہیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو چند ہفتوں کے ریزروز باقی تھے۔ جو ہمارے افسران تھے فائنانس ڈویژن کے وہ کہتے تھے کہ آپ کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے۔ ڈیفالٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر سینکشنز لگ جائیں، کہ آپ کے اوپر ہر طرف سے آپ کی ٹریڈ بند ہو جائے، آپ کی ایکسپورٹ بند ہو جائے، آپ کی امپورٹ بند ہو جائے۔ جن ملکوں میں ڈیفالٹ ہوا ہے وہاں پہ 400% مہنگائی گئی ہے۔ یہ وہ عالم تھا جو مسلم لیگ نون ہمارے لیے چھوڑ کے گئی اور وزیر اعظم صاحب کے سامنے جو رکھا گیا پاکستان، یہ اس کا عالم تھا۔ عالمی ادارے یہ کہتے ہیں نا جی 5% گروتھ ریٹ تھی، عالمی اداروں نے پاکستان کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا، اب اپ گریڈ کیا پچھلے سال جا کے۔ فیٹ ایف کی ہم گرے لسٹ میں جا چکے تھے اور دنیا کا سب سے مشکل اور دنیا کا سب سے چیلنجنگ ایکشن پلان جو آج تک کسی ملک کو نہیں ملا وہ پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا، جو ہمیں ورثے میں ملا۔ آپ کی کرنسی کو مصنوعی طور پہ اوپر رکھا گیا، آپ سب اس کے نشانہ بنے، شکار بنے ایکسپورٹرز، اور نہ صرف کہ آپ اس کا شکار بنے، پورا ملک اس کا شکار بنا۔ $500 ملین ماہانہ جھونکا جا رہا تھا کرنسی مارکیٹس میں، اس کو مصنوعی طور پہ اوپر رکھنے کے لیے امپورٹس کا سیلاب آ چکا تھا، اور 5 سال میں 2013 سے 2018 5 سال میں آپ کی $1.5 ارب ایکسپورٹس میں کمی آئی اور 13% جی ڈی پی سے ایکسپورٹ 9% جی ڈی پی پہ آ گئی۔ ہمارا ملک اگر یہ کہا جائے کہ ڈی انڈسٹریلائزیشن کا سفر تیزی سے طے کر رہا تھا بدقسمتی سے، تو یہ غلط نہیں ہوئے گا۔ اس صورتحال میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں فری فلوٹنگ یا مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کی طرف جانا پڑا۔ جو روپیہ تھا اس کو، کیونکہ ہمارے پاس تو ریزرو ہی نہیں تھے، وہ جو ریزرو پڑے تھے وہ بھی نیگیٹو ریزرو تھے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں روپیہ 250 پہ چلا جائے گا، روپیہ 300 پہ چلا جائے گا۔ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے آن ریکارڈ کھڑے ہو کے کہا کہ انہوں نے طے کر لیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ 200 روپے پر روپے کو لے کے جانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ روپیہ 155 پہ پورا سال رہا، آج بھی تقریباً 158 کے قریب ہے، اور ہم $1 1 سینٹ اس کو اٹھانے کے لیے نہیں خرچ رہے۔ یہ قوم کا فورن ایکسچینج ریزرو ہے، یہ ہمارے ایکسپورٹر نے دن رات کمایا ہے، یہ بیرون ملک جو پاکستانی بیٹھے ہیں انہوں نے کمایا ہے۔ یہ کرنسی کو اڑانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم ایک عجیب و غریب اقتصادی نسخے جو ہیں وہ اپنائیں۔ اس کے بعد
ہمیں یہ بھی کہا گیا ٹاک شوز پہ کہ امپورٹ کم نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں کم ہو سکتی جی؟ آپ کی امپورٹ ان الاسٹک ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوئے گا. تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر ہماری حکومت نے 17 سال کے بعد اس کو سرپلس میں لے کے آیا. اس کے بعد ہمارا ترقی کا سفر اور انڈسٹریلائزیشن کا سفر آگے مزید بڑھا. 2013 سے 2018 میں ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس ورلڈ بینک کی, اس میں ہم 36 پوائنٹ نیچے گئے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں ایک سال میں 28 پوائنٹس کا ریورسل ہم نے لیا. آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک زمانہ تھا آج سے 6-7 سال پہلے کہ پاکستان جو قرضے واپس کرتا تھا وہ 3 ارب ڈالر 3.5 ارب ڈالر سالانہ کے واجبات ہوتے تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو معیشت سنبھالی اس میں 10 ارب ڈالر سے زیادہ کے قرضے آپ نے واپس کرنے ہیں ہر سال, اور ہم نے کیے ہیں. ہم نے 10 ارب ڈالر سے 20 ارب ڈالر 30 ارب ڈالر کے قریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ڈیٹ ریٹائرمنٹ اگر کسی نے کیا تو پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے. 5,000 ارب روپے کا تو صرف سود ادا کیا ہے ہم نے, 5,000 ارب روپے کا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو مصنوعی معیشت چلائی گئی تھی ماضی میں, یہ کمرشل مہنگے لونز لے کے چلائی گئی تھی جن کی میچورٹی صرف 3-3 4-4 سال ہے, وہ سارے پاکستان تحریک انصاف نے واپس کرنے ہیں. فیتے کاٹنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جب وہ قرضے لیے ہوتے ہیں ان فیتوں کے پیچھے وہ واپس کرنا پڑتے ہیں تو پھر وہاں پہ صحیح آپ کی قیادت کا پتہ لگتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے واپس کیے ہیں. اس سال کے شروع سے فائنینشیل ایئر کوئی آپ کے قرضوں میں اضافہ نہیں ہوا. کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی سرپلس ہے اور پرائمری سرپلس, یعنی اگر پچھلی حکومتوں کے سود کی قسطیں نکال دیں تو آج وفاقی حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ وفاقی حکومت کی آمدن سے کم ہے. اگر پچھلی حکومتوں نے جو قرضے لیے ہیں اس کا سود نکال دیں آپ اور اس کی ڈیٹ سروسنگ نکال دیں تو آج ہم پرائمری سرپلس میں ہیں بڑے عرصے کے بعد. ڈیفالٹ تو دور کی بات ہے, ہمارا اب ہمیں اپ گریڈ کیا گیا بین الاقوامی اداروں کی طرف سے. عالمی ادارے ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کی تعریف کر رہے ہیں. فیٹف اس میں پچھلے سال تک صرف 27 میں سے 5 ایکشن آئٹمز کمپلیٹ تھیں, آج الحمدللہ 21 ایکشن آئٹمز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں اور باقی 6 بھی انشاءاللہ تعالی ہم فروری میں مکمل کر دیں گے. اسی سخت دور کے دوران ہم پہ کووڈ کی وبا جو تھی وہ ایک آفت ساری دنیا پہ آئی, پاکستان پہ بھی آئی, اور ہمیں اس وقت کہا گیا جو لوگ اپنی سیاسی دکان چمکانا چاہتے تھے کہ افراتفری پھیلے, ہمیں کہا گیا کہ جتنی اموات ہوئیں گی اس کووڈ کے نتیجے میں اس کی FIR وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم پہ پھینکی جائے گی. اس دور کے اندر آپ کو اس وقت یاد ہوگا امپیریل کالج کی اسٹڈی اور یہ اسٹڈی اور وہ اسٹڈی اور بڑی بڑی تقریریں ہوتی تھیں, وہی لوگ جو آج جلسے کر رہے ہیں وہ تقریریں کرتے تھے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان پوری دنیا میں وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے کہا کہ میرا غریب ملک ہے, یہ مغرب کے نسخے مجھے مت دو, میں اپنی صنعت کو بھی چلاؤں گا, اپنے مزدور کو بھی روزگار دوں گا. اور ہم نے بر وقت اپنی صنعت کو دوبارہ کھولا, بر وقت اپنی ایکسپورٹ صنعت کو دوبارہ کھولا, بر وقت اپنی کنسٹرکشن کو دوبارہ کھولا, اور آج اس کا ثمر آپ دیکھ لیں. آج اس کا ثمر ہمیں مل رہا ہے. وہ کیا ثمر ہے؟ ساری دنیا 200 کے قریب ممالک ہیں دنیا میں, ان کی معیشت اوسطاً 4.5% سکڑے گی. ہمارے ساتھ ہندوستان ہے 10 سے 15% اس کی معیشت اس سال سکڑے گی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک روبسٹ پازیٹیو گروتھ جو ہے وہ پوسٹ کریں گے پاکستان میں. ساری دنیا میں ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. اس کے پیچھے بہت کام ہوا. جب کووڈ کی وبا آئی سب سے پہلے تو پیکیجز آئے, آپ نے دیکھا کہ ہم نے لون ڈیفرمنٹ کا پیکج دیا, لاکھوں کاروباروں نے اس سے فائدہ اٹھایا. ہم نے پھر جو چھوٹے کاروبار ہیں 30 لاکھ کے قریب جس میں دکانیں بھی شامل ہیں, 3 ماہ کے ان کے بل ہم نے بجلی کے ادا کیے, قسطیں نہیں کی, نہ ہم نے ڈیفر کیا. 30 لاکھ کاروباروں کے بجلی کے بل ادا کیے. فیصل آباد اس کا بہت بڑا بینیفیشری تھا. پھر اسی دوران کنسٹرکشن کا پیکج آیا, پھر جس سے کنسٹرکشن کی جو صنعت ہے وہ کتنی آگے جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ایک ٹیکس فری بجٹ آیا, اسی کے اندر ہم موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی بھی لے کے آئے, الیکٹرک وہیکل پالیسی بھی لے کے آئے, اور آخر میں جو سب سے ضروری ہے انڈسٹریل ریلیف پیکج ہم نے دیا اپنی انڈسٹری کو. پاکستان وہ ملک ہے
اپنے آپ اگر ہمسایہ ممالک سے دیکھیں تو 25% ہماری صنعت جو ہے اس پہ وہ زیادہ بجلی کا بل ادا کر رہی ہے اپنے ہمسایہ ممالک سے، جن کا آپ سب مقابلہ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کی مارکیٹس میں. اور دوسرا، اور یہ پاکستان واحد ملک ایسا بھی ہے کہ ویسے تو صنعت جو ہے اس کا بجلی کا ٹیرف کم ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جتنے دوسرے شعبے ہیں ان سے زیادہ صنعت کا ٹیرف ہے، اور جتنا دوسرے شعبوں کا بوجھ ہے وہ بھی صنعت پہ ڈالا جاتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی کہ ہم نے اپنی صنعت کو کمپیٹ کرنا ہے، اور یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا جو ہم نے کیا کہ پی کارز کو ختم کر دیا جائے. پی کار 7 سے 11 بجے 25% بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے، ٹیرف بڑھ جاتا ہے. پی کار ختم کیے گئے، 24 گھنٹے آف پیک. اور B1 سے B3 کنیکشن جو نیا اضافی یونٹ استعمال کرے گا پچھلے سال سے 8 روپے کا یونٹ اسے پڑے گا، اور جو B4 کنیکشن ہے اور اگلے 3 سال کے لیے ساری صنعت جو اضافی بجلی استعمال کرے گی پچھلے سالوں سے، اس کا 12 روپے 96 پیسے کا یونٹ پڑے گا. اور ساتھ جب آف پیک پی کارز نہیں ہوئیں گے تو آپ کی ایوریج جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ ایک ویژن تھا، ایک نیا پیکج تھا جو ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ کیونکہ تقریباً فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، تو اگر آپ اپنی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ انڈسٹریل ریلیف پیکج جو ہے یہ آپ کے سامنے آئے گا. اس سے پہلے جو ہم کر چکے ہیں، وعدہ کیا تھا کہ اپنے ایکسپورٹرز کو سستی بجلی اور گیس دیں گے. 2 سال سے $6 کے قریب MMBTU آپ کو گیس دی جا رہی ہے، اور پہلے سال 7.5 سینٹ اور اس سال پورا 9 سینٹ آپ کو بجلی فراہم کی جائے گی. یہ بھی عمران خان صاحب نے آپ سے وعدہ کیا تھا الیکشنوں سے پہلے، جس کو ہم پایا تکمیل تک پہنچایا. ریفنڈز FBR کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 248 ارب کے ریفنڈ دیے گئے. 248 ارب کے ریفنڈ پچھلے سال. کئی ایسے ریفنڈز تھے جو 10 سال سے نہیں دیے گئے تھے، وہ بھی دیے گئے. اس سال 148 کے قریب ہم بلین کے قریب ریفنڈ دے چکے ہیں، جو پچھلے سال کی بنسبت 100% زیادہ ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے اتوار میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کو بلایا جاتا تھا، آپ ہی کے پیسے آپ کو ایک تقریب میں لفافے کے اندر ایک چیک کے ذریعے دیے جاتے تھے، تصویر کھنچائی جاتی تھی، اور جب آپ گھر جا کے کھولتے تھے لفافہ تو وہ لفافہ خالی ہوتا تھا، فوٹو شوٹ کروایا جاتا تھا. لیکن اب آپ کو گھر بیٹھے ایک آٹومیٹڈ سسٹم کے ذریعے ریفنڈز جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ملیں. اس کے علاوہ تقریباً 15 سے 20 ہزار ایسی مصنوعات ہیں، ریگولیٹری ڈیوٹیز اور کسٹمز ڈیوٹیز ان پہ زیرو کر دی گئی ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے خام مال کے اوپر اگر پاکستان نے گلوبل ویلیو چینز کا حصہ بننا ہے تو ہم نے اپنے خام مال کے اوپر کسی قسم کی ڈیوٹی نہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والے سال ہیں اس میں بھی، یہ صرف ایکسپورٹرز کے لیے نہیں ہے، تمام صنعت کے لیے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام صنعت کا جو خام مال ہے اپنے اگلے آنے والے سالوں کے اندر ہم ہر بجٹ کے اندر اس میں کمی لائیں گے، اور تمام خام مال کے اوپر جو ڈیوٹی ہے اس کو ہم زیرو پہ لے کے جائیں گے. اس وقت آپ کی جو صنعت ہے، مجھے یہ بتاتے بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ سیمنٹ کی اگر آپ سیلز دیکھیں، سیمنٹ کی سیل کا ہم اس لیے زیادہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو آپ کی معیشت میں جو باقی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے. تو سیمنٹ کی سیلز پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند سیلز فی الحال اس سال میں جاری ہیں، پاکستان کی تاریخ کی. ہمارا کسان فرٹیلائزر یوریا استعمال کرتا ہے، یوریا کی سیلز میں زبردست اضافہ ہے، اور شاید یہ سال جو فائنینشیل ایئر ہم کلوز کریں یوریا کی سیل بھی شاید پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئے. اور نہ صرف یہ کہ ہم 400 روپے کی اس میں کمی بھی لے کے آئے ہیں بوری میں، اور 2 چھوٹے یوریا پلانٹ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بند پڑے تھے ان کو گیس دے کے چلایا گیا ہے تاکہ یوریا کی کسی قسم کی صنعت کے اندر شارٹیج نہ آئے. آٹو موبیلز، گاڑیوں اور جو نئے پلیئرز آ رہے ہیں اگر ان کی بھی دیکھی جائے تو 43% پچھلے سال کے مقابلے میں آٹو موبیلز کی سیل بڑھی ہے. فارماسیوٹیکل کی سیل بڑھ رہی ہے. کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ تمام جو انڈسٹریز ہیں وہ پھل پھول رہی ہیں. اور آپ کے جو باقی تمام سیکٹرز ہیں جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آتا ہے جس کے اندر درجنوں اور سیکٹرز آ جاتے ہیں، اس مہینے سپتمبر میں 7.5% گروتھ ہوئی ہے پچھلے سال کی بنسبت. اور یہ میں سب کچھ آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں جو کووڈ کی شوک کے بعد آیا ہے، کرونا کے بعد آیا ہے پاکستان نے. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ان 7 ممالک میں شمار کیا ہے جنہوں نے کووڈ کی وبا سے بہترین طریقے سے اپنا جن سے مقابلہ بھی نہیں، نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ اپنی قوم کو ریلیف دیا ہے. اب میں مستقبل کی بات کرنا چاہتا ہوں.
ہم یہ سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہماری اسٹاک مارکیٹ دنیا کی بہترین، ایشیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹ قرار پائی ہے، وہ ہر سال میں قرار پائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں ہم 28 پوائنٹ ایک سال میں اوپر گئے ہیں، ہم ہر سال میں اوپر جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ کا مارکیٹ ایکسچینج ریٹ میکینزم ہے، اس کو ہم ہمیشہ کے لیے مینٹین کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اس کے لیے آنے والے دنوں میں بہترین سے بہترین مزید پیکیجز بھی لے کے ہم آئیں گے، اور آئندہ سے جو ہم ٹارگیٹڈ انسینٹیوز ہیں اپنے ایکسپورٹرز کے لیے، وہ بھی ہم اپنے بجٹ کے اندر شمار کریں گے. فیصل آباد کی جو موٹر ویز ہیں جن کا لنک روڈ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کے ساتھ جو ابھی تک پینڈنگ چل رہا ہے معاملہ، اس کو بھی اٹھایا جائے گا. فیڈ بیک کے جو معاملات ہیں بجلی کے، گیس کے، ان تمام کو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمیں بتایا گیا ہے کلوزڈ میٹنگ میں، جو وزیر اعظم صاحب کو بریفنگ دی گئی ہیں فیصل آباد کے مسائل کے حوالے سے، ان کو بھی حل کیا جائے گا. اور جو غیر ضروری ٹیکسز ہیں انڈسٹری کے اوپر، جیسے ود ہولڈنگ ٹیکسز، اور جیسے جیسے ہماری معیشت بہتر ہوتی ہے، جس طرح بھی ہمارا ایف بی آر کا ریونیو جو ہے وہ ٹارگیٹ سے بھی آگے جا رہا ہے، تو ہمیں پھر یہ چیزیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم اس طرح کے غیر ضروری ٹیکسز جو ماضی میں لگائے گئے ہیں ان کو ہٹائیں، اور پاکستان کا جو ترقی کا سفر ہے، انڈسٹریلائزیشن کا سفر ہے، وہ آگے چلے. آپ سے ہمیں یہ گزارش ہے کہ اگر اب ہم نے مزید آگے بڑھنا ہے تو آپ سے ہمیں مزید انویسٹمنٹس چاہیے، اپنی مزید جدت چاہیے اپنی ٹیکنالوجی میں، اپنی انڈسٹری میں، مزید پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کو اب آگے مزید آگے بڑھا سکیں. اس وقت مجھے یہ بھی وزیر اعظم صاحب کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ فیصل آباد کے جو صنعت کار ہیں وہ یہ بار بار رپورٹ کر رہے ہیں کہ لیبر ملنے میں اب دقت آنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو ہم نے 2 سال میں مشکل لیکن ٹھیک فیصلے کیے تھے، آج اس کا ثمر ہمیں مل رہا ہے، اور وہ ان تمام پیکیجز کی، ان تمام معیشت کے اندر امپروومنٹس کی عکاسی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترقی کا سفر جاری رہے گا. بہت شکریہ.